بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الربا، مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 83 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 117۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحَفْنَةِ بِالْحَفْنَتَيْن وَالتُّفَاحَةِ بِالتُّفَاحَتَيْن، ایک مٹھی کی بیع دو مٹھی کے بدلے میں جائز ہے۔ یعنی ایک مٹھی گندم لی اور اگلے کو کہا تم اس کے بدلے میں مجھے دو مٹھی گندم دو، حالانکہ تو ناجائز ہونا چاہیے، کیونکہ گندم ادھر بھی گندم ہے ادھر بھی گندم ہے، جنس ایک ہو گئی، اور یہ بھی اس میں بھی قدر ہے اس میں بھی قدر ہے۔ قدر کس کو کہتے ہیں؟ مکیلی موزونی چیز، یہ بھی موزونی ہے گندم اور ادھر بھی موزونی ہے، یعنی دونوں طرف جنس بھی ہے قدر بھی ہے، جنس گندم ہے اور قدر موزونی ہونا ہے، تو ناجائز ہونا چاہیے ایسا کمی بیشی کے ساتھ، لیکن ایک مٹھی دے کر دو مٹھی بیچنا جائز ہے۔ وَالتُّفَاحَ بِالتُّفَاحَتَيْن، ایک سیب دے کر دو سیب بیچنا جائز ہے۔ اچھا، اس کی وجہ لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ بِالْمِعْيَارِ، کیونکہ مساوات ہوتی ہے معیار کے ذریعے سے۔ معیار کا کیا مطلب ہے؟ قدر۔ مساوات تو قدر کے ذریعے سے ہوتی نا، کہ بھئی ادھر اتنے کلو ہے تو ادھر بھی اتنے کلو ہونا چاہیے۔ ولم یوجد، اور یہاں معیار نہیں پایا گیا۔ یہاں کیسے معیار نہیں پایا گیا؟ اس لیے کہ یہ جو تھوڑی مقدار ہے شریعت اس کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ ایک مٹھی ہے نا، نصف سا سے نیچے شریعت نے وزن کا گویا کہ اعتبار ہی نہیں کیا ہوا، نصف سا سے نیچے، اس لیے جو ایک مٹھی ہے یہ ایک مٹھی ہے، کوئی ایک پاؤ تو نہیں ہے۔ تو ایک پاؤ اگرچہ بن سکتی ہے مگر شریعت نے اتنی تھوڑی مقدار میں معیار کو جاری نہیں کیا۔ شریعت نے کم سے کم جہاں معیار جاری کیا ہے نا وہ نصف سا ہے، تو چونکہ اس میں پھر معیار نہ پایا گیا، یعنی قدر نہ پائی گئی، تو اس لیے کوئی حرج نہیں۔ ولم یوجد، معیار یہاں پایا نہیں گیا۔ فلم یتحقق الفضل، لہذا زیادتی ثابت نہیں ہوئی۔ وَلِهَذَا كَانَ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاق، یہی وجہ ہے کہ یہ اطلاق کے وقت مضمون بالقیمت ہوتا ہے، مضمون بالمثل نہیں ہوتا۔ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ یہاں معیار جاری نہیں ہوتا، وزن ہونا جاری نہیں ہوتا۔ کیسے جاری نہیں ہوتا؟ اگر کسی آدمی نے کسی کی ایک مٹھی گندم ضائع کر دی، تو گندم ذوات الامثال میں سے نا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ ایک پاؤ ہے تو اتنی ہی مقدار میں ایک پاؤ گندم اس کو دی جائے، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن شریعت ایسے موقع پر کہتی ہے کہ ایک مٹھی گندم کی قیمت کیا تھی، مارکیٹ ریٹ کیا تھا، اتنے پیسے دے دی جائیں۔ مطلب یہ کہ شریعت نے بھی پھر اس میں مقدار کو نہیں دیکھا، اس نے ورنہ یہ ذوات الامثال میں سے ہے، یا اس کے اتنے کلو یا اتنے پاؤ مثل گندم دینی چاہیے تھی، لیکن مثل نہیں دلائی، قیمت دلائی ہے۔ تو آگے وَعِنْدَ الشَّافِعِي، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ العلۃ ہی الطعم، امام شافعی نے کہ علت الطعم ہے، ولا مخلص، اور یہاں حرمت سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مخلص کیا ہے؟ مساوات۔ مساوات ہوگی تو پھر آپ حرمت سے جان چھڑا سکیں گے، حرمت سے نجات پا سکیں گے، اور یہاں مساوات نہیں ہے۔ دونوں چیزیں کھانے پینے والی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک مٹھی گندم دو مٹھی گندم کی طعم پایا جا رہا ہے، اور سود سے بچنے کا راستہ ان کے ہاں مساوات ہے۔ یہاں مساوات بھی نہیں پائی جا رہی، ادھر ایک مٹھی ادھر دو مٹھی ہیں، اور ایسے ہی سیب میں بھی ان کے ہاں طعم پایا جا رہا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، اور مساوات کے ذریعے سے آدمی سود سے بچ سکتا ہے، مساوات بھی نہیں پائی جا رہی۔ فَيَحْرُمُ، یحرم کا فاعل ہوگا الفضل، لہذا یہاں پر زیادتی حرام ہوگی، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک ایک مٹھی دو مٹھی کے بدلے میں ایک سیب دو سیب کے بدلے میں جائز ہے، ان کے یہاں جائز نہیں ہے۔ وَمَا دُونَ نِصْفِ الصَّاعِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْحَفْنَةِ، اور نصف سا سے کم جتنا ہے وہ سارا ایک مٹھی کے برابر، ایک مٹھی کے حکم میں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِي الشَّرْعِ بِمَا دُونَهُ، اس لیے کہ شریعت کے اندر نصف سا سے کم میں شریعت نے کوئی مقدار مقرر ہی نہیں کی۔ نصف سا شریعت نے آخری مقدار مقرر کی ہے۔ مثلا صدقہ فطر میں شریعت نے کہا نصف سا دے دو، تو کم سے کم مقدار جو شریعت کہیں بیان کرتی ہے تو نصف سا بیان کرتی ہے، اس سے نیچے والے کو شریعت گویا کہ مقدار کے زمرے میں نہیں لاتی۔ وَلَوْ تَبَايَعَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا، اب دیکھو اس مسئلے میں ہمارے نزدیک جائز، امام شافعی کے نزدیک ناجائزہ حفنہ تفاح میں، چونکہ ان کا علت اور ہمارے علت اور۔ اچھا، اب دوسری اس کے برعکس دیکھ لیتے ہیں، اگر دونوں نے بیع کی مکیلی یا موزونی کے طور پر لیکن غیر مطعوم چیز کی، اس میں طعم نہیں ہوگا، مکیلی موزونی ہوگی اس کی ہم جنس کے عوض اور کمی بیشی کے ساتھ، متفاضلاً کالجس والحدید، جیسے گچ اور لوہا۔ اب لوہا دیکھو غیر مطعوم ہے نا، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے لیکن موزونی چیز ہے، اگر اس کو آپ لوہے کو اس کی جنس کے ساتھ متفاضلاً بیچتے ہیں، یعنی آپ نے 5 کلو لوہے کو 5 کلو لوہے کے بدلے میں بیچا، تو ہمارے نزدیک کیا حکم ہوگا؟
نہیں 5 کلو کو وہ 10 کلو کے بدلے میں، 5 کلو کو 10 کلو کے بدلے میں بیچا تو ناجائز ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک اس لیے کہ نہ طعم ہے نہ ثمنیت ہے، اور پیچھے وہاں تفاح میں ان کے یہاں ناجائز تھا، ہمارے یہاں جائز تھا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں لا یجوز عندنا، ہمارا نزدیک یہ لوہا اگر آپ نے بیچا ہے ہم جنس کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ تو یہ جائز نہیں ہے، لوجود القدر والجنسی، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو قدر پائی جا رہی ہے، کیسے موزونی ہے دونوں طرف، لوہا یہ لوہا بھی موزونی وہ بھی، والجنس بھی پائی جا رہی ہے کہ دونوں لوہا ہیں، وَإِنْدَهُ يَجُوزُ امام شافعی نے یہ جائز ہوگا، لِعَدَمِ الطُّعْمِ وَالثَّمَنِيَّةِ کیونکہ نہ طعم ہے اور نہ ہی ثمنیت ہے۔ تو بہرحال یہ 2 مثالیں دی، ایک جس اور ایک حدید کی۔ جو جس ہے گچ، یہ مکیلی چیز ہے، یعنی اس کو ناپ کر بیچتے تھے، یعنی دیوار پر لگانے کے لیے ایک مثالہ ٹائپ چیز لگاتے ہیں، اس کو گچ کہتے ہیں، تو وہ بکتا تھا برتن میں ناپ کر، مثلا اتنا بڑا برتن بھر کے دے دو تو اتنے روپے کا ہے، اور جو آگے لوہے کی مثال دی ہے وہ موزونی کی دی ہے، تو یہ 2 مثالیں اس لیے دی ہیں۔ یہاں ایک بات بتانی تھی، وہ یہ کہ ہمارے نزدیک لکھا نا کہ 1 ہفنہ کی بیع 2 ہفنہ کے بدلے میں جائز ہے۔ مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں فقہ البجوع صفحہ نمبر 673 میں ان الراجح عند المتاخرین من الحنفیۃ حرمۃ التفاوت فی القلیل والکثیر فلا یجوز بیع الحفنۃ بالحفنۃ، صحیح قول یہ ہے کہ قلیل ہو یا کثیر ہو یہ حرام ہی ہوتا ہے۔ آج متاخرین کے ہیں، متاخرین تو کئی سو سال پہلے شروع ہو چکے ہیں، متاخرین حنفیہ کے ہاں یہ ناجائز ہے، وہ کہتے ہیں سود ہی ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں ہو چاہے زیادہ مقدار میں ہو۔ آگے فتح القدیر والے نے لکھا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 9، اسی قول کے نیچے یجوز بیع الحفنہ حفنہ بالحفنہ، اس کے تحت لکھا ہے والصحیح ثبوت الربا، ہم حنفیہ کے یہاں صحیح قول یہ ہے کہ اس میں ربا ثابت ہوتا ہے، یعنی 1 سیب 2 سیب کے اندر بیچوں میں تو ربا ہے، یہی راجح قول ہے۔ لیکن آگے لکھا ولا یسکن الخاطر الی ھذا، لیکن دل نہیں مانتا کہ اس میں کیسے سود ہوگا، کہا قول راجح یہی ہے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ سود ہوگا، لیکن ان کے دل کا میلان اس طرف نہیں ہو رہا۔ اچھا یہ مسئلہ تو میں نے عرض کر دیا، تو اس کو خلاصہ نکلا کہ راجح یہ ہے کہ اب تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو سود ہوگا، اور میں بھی کہوں گا اس کو سود ہی ماننا چاہیے، کہ سود کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، سود کے معاملے میں تعویلیں نہیں کرنی چاہیے میرے عزیز۔ تو عام طور پر ہمارے آج کل کے زمانے میں فاضل ہونے والے طلباء فضلاء کوشش کر کے ناجائز کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہیں اس طرح جائز ہے، اس طرح جائز ہے۔ میری آپ سے 10 بسا گزارش ہے سود کو جائز نہ کرنا، اس لیے کہ بہت سنگین معاملہ ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر اتنی سخت وعیدیں ہیں جو کسی گناہ پر نہیں ہیں۔ اللہ کا اعلان جنگ، اور ایک جگہ سود کی آیت بیان کر کے آگے فرمایا اعد للظالمین النار، نہ اعد للکافرین النار، کافرین کا لفظ آتا ہے اس میں، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے بات پیچھے سود کی چل رہی ہے اور آگے تذکرہ کافروں کا کر دیا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ سود خور کا نتیجہ کفر پر ہو جاتا ہے بعد دفعہ، یہ اتنی ظالم چیز ہے، یعنی یہ جہنم جو سود خور کے لیے تیار ہے ادھر سے کافروں کے لیے تیار ہے، اس لیے بھی کافر ہو کر مرنا ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سود کے معاملے میں میرے عزیزوں کبھی یہ نہ کرنا کہ بس ٹھیک ہے یار فلاں امام کے نزدیک تو ہے نا، نقصان کر بیٹھیں گے، ایمان یہاں سے نکل گیا تو کیا فائدہ ہے ایسے ناجائز کو جائز کرنے کا۔ کہیں تو اپنے آپ کو بریکیں لگانا بھی سیکھنا چاہیے، ہر جگہ آدمی آزاد ہو جائے تو بہت دور جا گرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اچھا آگے وَإِذَا عَدِمَ الْوَصْفَانِ الْجِنْسُ وَالْمَعْنَى الْمَضْمُومُ إِلَيْهِ حَلَّ تَفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ، لفظ ہے وَالنَّسَاءُ، بعض جگہ نَسَاءُ لکھا ہوتا ہے، تو لیکن اس میں لکھا ہے القاموس الوحید میں نساؤ، چلو قاموس الوحید کا تو اتنا اعتبار نہیں ہے کہ اس میں زیر زبر لگے ہوتے ہیں، بناء میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے بفتح النون والمد، بفتح النون والمد، یعنی نون پر فتح اور آگے مد ہے، نساؤ، مد اس لکھا کہ بعد الف کے اوپر حمزہ ڈال دیتے ہیں، نساؤ لکھ دیتے ہیں، نساؤ لکھا ہے، اس کو نساؤ کر لو، یہ بناء میں لکھا ہوا۔ اچھا اس میں کہ ہاں اذا عدم الوصفان، یہ جو مسئلہ ہم نے پڑھا ہے کہ اذا عدم الوصفان، جب دونوں وصف معدوم ہوں، کون سے 2 وصف؟ ایک جنس اور ایک قدر، اور قدر کو اس نے کہا المعنى المضموم ملا ہے، وہ معنی جو اس جنس کے ساتھ ملا ہوتا ہے، قدر کے جنس کے ساتھ دوسرا قدر ملا ہوتا ہے نا، یہ 2 جب معدوم ہو جائیں تو پھر تفاضل بھی حلال اور نسا بھی حلال، یعنی کمی بیشی بھی حلال اور ادھار بھی حلال۔ خلاصہ یہ کہ اگر یہ دونوں موجود ہوں، بالکل آسان طریقہ یاد رکھنے کا، اگر یہ دونوں موجود ہوں تو پھر کمی بیشی بھی، تفاضل اور بھی لفظ یاد کر لو، تفاضل بھی حرام اور نسیہ بھی حرام، اگر دونوں موجود ہوں، جنس بھی ہے اور قدر بھی ہے، تو پھر تفاضل بھی حرام اور نسیہ بھی حرام۔ جیسے ادھر سے 1 من گندم ادھر سے
2 मन गंदम, जिन्स इधर गंदम है उधर भी गंदम है, जिन्स एक हो गई। कदर भी है कि ये मौजूनी है और वो भी मौजूनी है, दोनों चीज़ें पाई गई। तफाजुल भी हराम है, नसिया भी हराम है। इसको नसा को नसीहतुन भी बोलते हैं, नसीहतुन भी बोलते हैं। तफाजुल भी हराम, नसिया भी हराम है। और अगर दोनों ही वस्फ ना हो, यानी ना जिन्स एक हो और ना ही कद्र हो। मिसाल के तौर पर मैंने आपको मोबाइल देकर आपसे किताब खरीदी है, मोबाइल अददी है, 5 मोबाइल 10 मोबाइल यूँ करते हैं, इनको तोलते नहीं हैं, और किताबें भी अददी हैं, तो इसमें कद्र ना पाएगी ना, मकील मौजून ना पाया गया, और जिन्स भी नहीं पाई गई कि ये मोबाइल है और वो किताब है, दोनों चीज़ें मादूम हैं। ऐसी सूरत में कमी बेशी भी जायज़ है और उधार भी जायज़ है। यानी मैं कह सकता हूँ एक मोबाइल लो और मुझे 10 किताबें दो, ये ऐसा कर सकता हूँ। उधार भी जायज़ है, मोबाइल ले लो 10 किताबें मुझे कल पहुँचा देना, ये जब दोनों हों। और अब आगे दरमियान में निकला है, अब ये सिर्फ एक सूरत बन की, तीसरी एक बचेगी, जब दोनों में से एक वस्फ मादूम हो और एक मौजूद हो। दोनों मौजूद हों तफाजुल नसिया दोनों हराम, दोनों मादूम हों तफाजुल नसिया दोनों हलाल। और अगर दोनों में से एक मौजूद हो और एक मादूम हो तो उन फिर जिन्स और नसा में से तफाजुल नसा में से एक चीज़ हराम होगी। क्या चीज़? हाँ, नसा हराम होगा। अब ये टोटका आपको बताता हूँ, बाद दफ़ा इल्मी बात नहीं, टोटका है। आदमी बाद दफ़ा तालिब इल्म को ये भूल जाता है कि ये तो पता था कि दोनों में से एक मौजूद और एक ना होना, तो भी फिर इन दोनों में से एक हराम होता है, एक नहीं होता। ये तो पक्का कहता हो गया अभी दोनों में से एक मौजूद हो एक ना हो, तो तफाजुल और नसा में से एक हराम होता है एक नहीं होता। पता नहीं कौन सा हराम है। तो उसका आसान सा तरीका ये कि औरतें इंसानों पर हराम है ना, औरतों का निसा कहते हैं और इधर नसा है, ये टोटका है। तो आप ये कहना कि जब दोनों में से एक मौजूद हो एक ना, और फिर किसी एक ने हराम होना है तफाजुल और नसा में से, तो निसा ही हराम होगी, लिहाजा नसा हराम है। ये टोटका याद रखने का है, इल्मी दलील तो आगे आ ही जाएगी। तो अच्छा, अब ये कि एक चीज़ हो और एक ना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास इधर कपड़ा है और आगे भी कपड़ा है। मोबाइल ले लो, मेरे पास जो मोबाइल है और जो इसका सेट मेरे पास है और वही सेट अगले के पास भी, बिल्कुल एक ही सेट, एक ही कंपनी का, सब कुछ एक ही है, तो ये जिन्स एक हो जाएगी ना। तो जिन्स एक हुई है लेकिन इसमें कदर नहीं है, तो कदर मादूम हो गया ना दोनों, इसलिए कि तो अददी हैं। ऐसी सूरत में तफाजुल तो जायज़ होगा। मैं अपना मोबाइल देकर आगे इस जैसे इसी कंपनी के 2 मोबाइल ले सकता हूँ, उससे कमी बेशी जायज़ है, लेकिन उधार हराम है। मैं ये नहीं कर सकता ये मोबाइल ले जाओ और इसके बदले में मुझे इस जैसे 2 मोबाइल शाम को दे दो, ये नहीं कर सकता। ये मसला समझ आ गया। तो लेकिन यह मसला ये इधर पेश आता है कसरत से कि बाद दफ़ा जिन्स का नहीं पता चलता, मतलब ये जिन्स एक है कि नहीं है। कदर को तो बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि क्योंकि कदर का दारो मदार उर्फ़ के ऊपर है। हमारे यहाँ चीज़ें मौजूनी हैं या मकीली हैं, वो तो हर आदमी को, उर्फ़ का तो अनपढ़ को भी पता होता है, लेकिन जिन्स का नहीं पता चलता। मसलन मेरे पास सैमसंग का सेट है और ये गैलेक्सी S8 है, एक आदमी के पास सैमसंग है लेकिन S10 भी होता है कोई। अच्छा, S10 अगर बिलफर्ज होता है, अब है तो मेरा और वो एक जैसा, बज़ाहिर शेप भी इन सेट होंगे ना एक जैसी होती है, जिनमें थोड़ा सा फ़र्क हो, शेप भी एक जैसी है, कंपनी भी एक जैसी है, कलर भी बाद एक जैसा है। अब ये जिन्स एक होगी अलग अलग होगी, क्योंकि जिन्स एक होगी हुक्म और होगा, जिन्स अलग अलग होगी हुक्म और होगा। इसी तरह मेरे पास हिदायत सालिस की किताब है, आपके पास भी हिदायत सालिस की किताब है, मेरे पास रहमानिया की है, आपके पास बुशरा की है। अब हम इसको जिन्स एक माने या जिन्स अलग अलग माने, समझ रहे। इसी तरह पिशावरी सैंडल है, बाटा है, सैंडल जूता है, सैंडल जूता बाटा वाले भी बनाते हैं, सर्विस वाले भी बनाते हैं, दोनों 9 नंबर के हैं, दोनों ब्लैक कलर के हैं, दोनों अच्छी कंपनी के हैं, दोनों का रेट भी बात एक जैसा होता है। तो बताओ अब ये दोनों जो सैंडल हैं, दोनों ब्लैक कलर के, दोनों ही जूते में सैंडल किस्म के हैं, ये नहीं कि एक चप्पल एक सैंडल है, दोनों ही सैंडल हैं, लेकिन दोनों की कंपनियां अलग अलग हैं। अब ये जिन्स एक होगी अलग अलग होगी, ये सवाल पैदा होते हैं ना जहन में। अब इस मौके पे पहचानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जिन्स का पता चलेगा तो आगे मसले का सारा दारोमदार होगा। तो जिन्स को पहचानने के लिए हज़रत ने फ़िक़्हुल वजूद सफ़ा नंबर 667 ये मैं बता रहा था, सफ़ा नंबर 667 पर हज़रत ने उन्वान कायम किया, उन्वान नंबर 295, अल-मसाइलुल मुतअल्लिक़तु बिल जिन्स, जिन्स से मुतल्लिक़ मसाइल, बाब रिबा चल रहा है हज़रत का। तो उसमें हज़रत फरमाते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि इसमें जिन्स एक है या जिन्स मुख्तलिफ है। उन्होंने फरमाया ये जायज़ उमूर हैं, अगर ये चीज़ें आपको मालूम हो जाएं तो इससे आपको जिन्स आसानी से पहचान सकते हैं कि जिन्स मुख्तलिफ कैसे होती है। जिन्स मुख्तलिफ होने के 6 तरीक़े हैं, इन 6 में से कोई एक चीज़ भी पाई जाए जिन्स मुख्तलिफ हो जाएगी। इन 6 में से कोई एक चीज़ भी पाई जाए तो जिन्स मुख्तलिफ हो जाएगी। नंबर 1,
اختلاف و تسمیت مع الماہیہ، نام اور ماہیت مختلف ہو، نام بھی مختلف اور ماہیت بھی مختلف۔ ماہیت اس کی حقیقت، وہ چیز، جیسے مثلا موبائل ہے، اس کا نام موبائل ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک پھٹی ہے، لوہے کی بنی ہوئی ہے، اوپر شیشے کا کور لگا ہوا ہے، یہ اس کی ایک ماہیت ہے۔ اس کے آگے کتاب ہے، کتاب کا نام آپ جانتے ہیں، اس کا نام کتاب ہے، اس کا نام موبائل ہے، نام یہ الگ ہے، ماہیت بھی الگ ہے کہ وہ اس سے بڑی ہے، وہ کاغذ کی بنی ہوئی ہے، لوہے کی نہیں بنی ہوئی، اس کے آگے جلد ہے، یہ اس کی ماہیت ہے۔ ماہیت آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی حیت آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی حیت، کہ اس کی حیت اور ہے، اس کی حیت اور ہے، یہ چیز اور ہے، وہ چیز اور ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ نام اور حیت کا مختلف ہونا، نام اور اس کی حقیقت اور، ماہیت کہتے ہیں حقیقت کو، اس کی حقیقت اور کہ یہ کیا چیز اور وہ کیا چیز ہے۔ یہ جیسے اس کی مثال گندم اور اس کی مثال موبائل اور کتاب، ان دونوں کا نام بھی الگ ہے اور ماہیت بھی الگ ہے۔ دوسری مثال گندم اور جو، گندم کا دانہ اور طرح ہوتا ہے، جو کا دانہ اور طرح ہوتا ہے، دیکھنے میں دیکھو بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں کہ گندم اور جو شاید ایک ہی جنس ہوں گے، نہیں، لیکن دونوں کی ماہیت الگ الگ ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو پہلا کہیں گے اختلاف و تسمیت مع الماہیہ۔ دوسرا اختلاف الاصل، ان دونوں کی جو اصل ہے، اب تمہارے سامنے ایک شکل ہی پڑی ہے نا، مثلا گوشت آیا پڑا ہے، تو ان کی اصل دیکھیں گے، ایک طرف بکری کا گوشت ہے، ایک طرف گائے کا گوشت ہے۔ اب ایک طرف ذہن جا رہا ہے کہ جنس ایک ہونی چاہیے کہ دونوں گوشت ہیں، لیکن حضرت لکھتے ہیں کہ اگر اصل ان کی مختلف ہے تو جنس مختلف ہے۔ تو ایک پلیٹ میں جو گوشت پڑا ہے اس کی اصل کیا ہے؟ گائے ہے، اور دوسری پلیٹ میں جو گوشت پڑا ہے اس کی اصل کیا ہے؟ بکری ہے۔ اصل الگ الگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بکری اور گائے ایک جنس ہے یا الگ الگ جنس ہیں؟ الگ الگ جنس ہیں۔ ہاں، تو اسی سے ہم سمجھیں گے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس کی اصل دیکھو، ان دونوں کی اصل الگ الگ ہے، تو لہٰذا اس سے آگے جو گوشت ہے تو گوشت بھی الگ الگ ہو۔ تو یہ دوسرا ہے اختلاف الاصل۔ اسی طرح سرکہ ہے، سرکہ انگور سے بھی بنتا ہے، کھجور سے بھی بنتا ہے، دونوں دیکھنے میں سامنے سرکہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک کی اصل انگور ہے اور ایک کی اصل کھجور ہے، لہذا اصل تبدیل ہو گئی ہے تو جنس تبدیل ہو گئی ہے۔ تو پہلا تھا اختلاف و تسمیت مع الماہیہ، دوسرا ہے اختلاف الاصل، اصل کا مختلف ہونا، یہ لکھتے جاؤ۔ دوسرا اختلاف الاصل، اس کی میں نے دو مثالیں دے دی آپ کو، گوشت ہو گیا، سرکہ ہو گیا، شراب ہو گئی۔ شراب پڑی، دونوں کو شراب بولتے ہیں، ایک شراب کسی اور چیز کی بنی ہے اور دوسری چیز کسی اور چیز بنی ہے۔ اسی طرح پرفیوم ہے، ممکن ہے دونوں پرفیوموں کی ماہیت بھی ایک جیسی ہو، دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہوں، لیکن ایک پرفیوم کسی اور چیز سے بنا ہے، دوسرا پرفیوم کسی اور چیز سے بنا ہے۔ مشروب ہے، دونوں مشروب پڑے ہوئے ہیں، لیکن دونوں مشروب کی اصل الگ الگ ہے۔ ایک مشروب مثلا دودھ سوڈا بنایا ہوا ہے، دوسرا شکنجی بنائی ہوئی ہے، یہ تو خیر ماہیت میں فرق پڑ جائے گا، اس میں تو جام شیریں اور روح افزا ہے، جام شیریں اور روح افزا ہے۔ کوکا کولا ہے، ہاں، تو اس کی نا اصل تبدیل ہو جائے، جب اس کی اصل پیچھے تبدیل ہو جائے گی تو آگے وہ جنس مختلف ہو جائے گی۔ نمبر 3 اختلاف فی المقاصد، مقاصد میں اختلاف، مقصد ان دونوں کا الگ الگ ہو جائے، بظاہر دونوں دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہوں لیکن ان دونوں چیزوں کا مقصد ہی الگ الگ ہے۔ جیسے بال، بکری کے بال اور بھیڑ کے بال، بھیڑ کے بال جس کو اون کہتے ہیں وہ بھیڑ کے بال ہوتے ہیں، دیکھنے میں دونوں بکری کے بال اور بھیڑ کے بال بال ہی ہیں، جنس ایک لگ رہی ہے، لیکن نہیں، ان دونوں کے مقاصد الگ ہیں، اس لیے کہ بھیڑ کی اون سے وہ چیزیں بنتی ہیں جو بکری کے بالوں سے نہیں بنتی، بکری کے بالوں سے وہ چیزیں بنتی ہیں جو بھیڑ کی اون سے نہیں بنتی۔ ان دونوں بالوں کو الگ الگ مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جانور کی سری اور جانور کے پائے، سری کے مقاصد الگ ہیں اور پائے کے مقاصد الگ ہیں۔ تو کسی چیز کا مقصد ہم دیکھیں گے، خاص طور پر یہ مثال بڑی واضح سی ہے، اسی طرح پائے والی مثال بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بال والی مثال ذرا زیادہ سمجھ جانے والی ہے، اوقع فی النفس ہے، کہ بکری کے بال کا مقصد اور ہے اور بھیڑ کے بالوں کا مقصد اور ہے۔ اون سے اور چیزیں تیار ہوتی ہیں، بکری کے بالوں سے اور چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ یہ تیسرا ہو گیا۔ چوتھا زیادت الصنعہ، صنعہ کام کا اضافہ، اس کا ترجمہ ہے کام کا اضافہ، زیادت الصنعہ کام کا اضافہ، بلکہ اس کو یوں لکھ لو اضافی کام، کہ کسی چیز پر اضافی کام کیا گیا جو دوسرے پر نہیں ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر آٹا، جو سمجھو چمڑا اور چمڑا، اس سے بھی آسان مثال، لکڑی کا تختہ اور لکھائی والی تختی، ایک پھٹا اور لکھائی والی تختی، لکھائی والی تختی یہ بھی تو پھٹا ہی ہوتا ہے، تھوڑی سی آگے اس کی لکھائی والی تختی دیکھی تو ہے نا، اس لکھائی والی تختی کے آگے تھوڑی شکل محراب کی طرح بنا دیتے ہیں بس، جہاں سے بچے نے اس کو پکڑنا ہوتا ہے، حالانکہ وہ پھٹا ہی ہے تو اور کیا ہے،
لیکن اس پھٹے پر ایک اضافی کام کیا گیا ہے۔ ایک طرف پھٹا پڑا تھا، یعنی دو پھٹے پڑے تھے، تو ایک جنس ہے یہ، انہیں کیا کیا، ایک پھٹے پر اضافی کام کر دیا، انہیں اس پر تھوڑا سا محراب نما پکڑنے کے لحاظ کا دستہ بنا دیا۔ اب چونکہ ایک پھٹے پر اضافی کام ہو گیا ہے، اب یہ پھٹا اور تختی یہ جنس الگ ہو جائیں گے۔ دوسرا اس کو تختہ کہہ دو، پھر تو ایک ہو جائے گا نام، وہ تختہ ہے یہ تختی ہے۔ اچھا مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، اسی طرح چمڑا اور چمڑے کا جوتا، پہلے زمانے کی مثالیں، چمڑا پڑا ہوا ہے، اسی چمڑے کا جوتا بنانے کے لیے اسی کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اوپر کوئی تسمے لگا دیتے تھے، حالانکہ دونوں چمڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک میں تھوڑا سا اضافی کام کر دیا ہے تو بدل گیا ہے۔ ایک سادی چادر اور کڑھائی والی چادر، دونوں چادریں ہیں، ایک چادر پر انہوں نے کڑھائی کرا دی ہے، ایک چادر پہ کڑھائی نہیں کی ہوئی، اضافی کام ہو گیا۔ امامہ پیکو والا بغیر پیکو والا، ایک امامے پہ پیکو کا کام کیا ہوا ہے، دوسرے امامے پہ پیکو کا کام نہیں کیا ہوا، اضافی کام ہو رہا ہے نا۔ اسی طرح آٹا اور روٹی، روٹی بھی تو پہلے پیڑا ہی تھا، پیڑا اور روٹی دونوں برابر ہیں، ایک چیز ہیں، لیکن روٹی میں پیڑے پر اضافی کام کر دیا گیا، اس کو پھیلا کر تھوڑا سا لمبا کر کے پکا دیا گیا، اس پر اضافی کام ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ میں نے کئی مثالیں آپ کو دے دی ہیں، اس کا آپ ترجمہ کریں گے اضافی کام، جب ایک چیز پر اضافی کام ہو جائے تو جنس الگ ہو جاتی ہے۔ زیادت الصنعہ، زیادت الصنعہ، ہاں تا مدورہ۔ اچھا پانچویں چیز اختلاف الصنعاتی، اختلاف الصنعہ، یعنی کام تو دونوں پر کیا ہے لیکن دونوں پر کام کی نوعیت الگ ہے۔ مثلا دو پھٹے پڑے تھے، دو تختے پڑے تھے، ایک ہی لکڑی کے تھے، مثلا دونوں آم کے درخت کی لکڑی ہے، دونوں پھٹے دو دو فٹ کے ہیں اور برابر کی چڑھائی کیے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کے اوپر ایک تو ہم نے کہا تھا نا ایک پر کام کر دیا جائے، اب یہ کہ کام دونوں پر ہوا لیکن کام کی نوعیت اختلاف ہے۔ مثلا ایک کو بنا دیا گیا تختی اور دوسرے کو بنا دیا گیا کوئی اور چیز۔ آپ کوئی بھی چیز بنا لیں تختے کی، اور کیا بن سکتی ہے، چمڑے کی بنا لیں، آسان مثال لیتا ہوں میں، ریگزین پڑی ہوئی ہے، ایک سے بنا دیا گیا سینڈل اور دوسرے سے بنا لیا گیا خصہ، خصہ بنا دیا گیا، چمڑے تھے دونوں پر کام کیا گیا ہے لیکن دونوں کی صنعت میں اختلاف ہے۔ اب اسی سے میں موبائل کی طرف آ جاتا ہوں، میرے پاس موبائل ہے سامسنگ S8 ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اگر S10 ہے، ہم دیکھیں گے کہ ان کی صنعت ایک جیسی ہے یا فرق ہے، صنعت میں فرق ہوتا ہے یقیناً، S10 اور طرح بنا ہوتا ہے اور یہ اور طرح بنا ہوتا ہے۔ جب ان میں اختلاف صنعت ہو گیا تو اس اختلاف صنعت ہونے کی وجہ سے دونوں الگ الگ جنس ہو جائیں گے۔ اسی سے اب وہ جوتے بھی سمجھ آنا شروع ہو گئے، وہ جو دو جوتے تھے دو کمپنیوں کے، ایک باٹا کا تھا ایک سروس کا تھا، آپ دیکھیں کہ ان دونوں جوتوں کی اگر اصل ایک جیسی نہ ہو تو اس وجہ سے بدل جائیں گے، یعنی ایک جوتا بنا ہوا ہے چمڑے کا اور ایک بنا ہوا ہے ریگزین کا مثال کے طور پر، یا دونوں چمڑے کے بنا ہوئے لیدر کے ہیں لیکن دونوں کے ڈیزائن میں فرق ہے، ڈیزائن میں فرق صنعت کا فرق ہے، اختلاف الصنعہ ہو جائے گا کہ باٹا والوں نے تھوڑا سا اور کٹ دیا اس میں، نہ سروس والوں نے تھوڑا سا اور کٹ دیا ہے، تو جب بھی اختلاف صنعہ ہو جائے گا تو چیز بالکل بدل جائے گی۔ اسی سے ہدایت ثالث رحمانیہ کی اور بشرا کی، ان دونوں میں اختلاف صنعت ہے نا، کہ رحمانیہ والی اور ہے، اس کی صنعت اور طریقے سے بنائی ہوئی ہے کتاب، بشرا والوں نے اور طریقے سے بنائی ہوئی ہے۔ آپ اسی سے 20 مثالیں نکالتے چلے جا سکتے ہیں، سویٹر ہوتے ہیں دو کمپنیوں کے، جرسیاں ہوتی ہیں، اسی طرح موٹر سائیکلیں ہیں، ہونڈا موٹر سائیکل ہے، یاما موٹر سائیکل ہے، آدمی کہتے ہیں دونوں کی قیمت ایک جیسی ہے مثلا، لیکن ہونڈا کی صنعت اور ہے اور یاما کی صنعت اور ہے، تو اس سے آپ نکال سکتے ہیں جب صنعت مختلف ہو جائے۔ ان 6 چیزوں، چھٹی چیزوں میں بتانے لگا ہوں، ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر مختلف ہو گئی ان 2 چیزوں میں، بس جنس مختلف ہو جائے گی۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ اختلاف النضج فی الثمار، اختلاف النضج، نضج یا نضاج، کیا مطلب؟ پکنا، اختلاف النضج فی الثمار، پھلوں کے اندر پکنے کا اختلاف، یعنی ایک کھجور پوری پکی ہوئی ہے اور ایک کچی پکی ہے، یہ بھی جنس مختلف ہوں گے۔ ہاں ان دونوں کھجور ہیں لیکن ایک کھجور پوری پکی ہوئی ہے اور ایک کھجور کچھ پکی ہوئی ہے یا کچی ہے۔ اس کی آسان مثال آپ یہاں سمجھیں، یہ آم کا ہمارے یہاں موسم ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہمارے عرف میں آم پایا جاتا ہے، ایک کچا آم ہے اور ایک پکا آم ہے، کچا آم اچار والا اور پکا آم کھانے والا۔ اب دیکھیں ان کے پکنے میں فرق پڑ گیا نا، پکنے میں فرق پڑنے کی وجہ سے یہ اختلاف جنس ہو جائے گا۔ کیلا ایک کچا ہوا ہے ایک پکا ہوا ہے، ایک امرود کچا ہے اور ایک امرود پکا ہوا ہے۔
حتیٰ کہ ایک کچا پکا ہو اور ایک بالکل پکا ہوا تو بھی جنس الگ ہوگی کہ پکنے میں فرق ہوگی. تو جب اگر پکنے میں چیز فرق پڑ پھلوں کے اندر فی الثمار لکھا ہے، پھلوں میں اگر کچے پکے ہونے میں فرق ہو تو بھی جنس الگ ہوگی. اب یہ 6 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ان 6 چیزوں کی روشنی میں آپ بآسانی نکال سکیں گے جنس ایک ہے کہ نہیں ہے. آپ بعد میں دیکھیں گے معاشرے میں سود چل رہا ہوگا لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جیسے مثلا موبائل ہے، دونوں ایک ہی کمپنی کے ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن ایک جید ہے ایک ردی ہے. موبائل جید ردی تو برابر ہیں. مثلا میرے پاس S8 ہے، دوسرے آدمی کے پاس بھی S8 ہے. میرا S8 پرانا ہے، اس کا اچھی کنڈیشن میں بالکل، اور اب ہم اس کو آپس میں بیچ رہے ہیں اور میں نے اسے کہا کہ میرا لے جاؤ، تمہارا میں شام کو آج لے لوں گا. یہ ناجائز ہوگی نا. یہ ایسا ناجائز ہو کہ سود ہو گیا اور لوگ تو اس کو سمجھتے تک بھی نہیں. یہ بھی کوئی سود ہوا. اور یہ موبائلوں کی دکانوں میں ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی موبائل لے کر جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ دے دو، آپ کے پاس اچھے والا پڑا ہے مجھے وہ دے دو نا. تو کتنے پیسے اضافی لوگے. تو اس میں تفاضل تو جائز ہے نا کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ موبائل دے اور آگے سے وہ موبائل لے اور ساتھ کچھ پیسے بھی دے. کیونکہ جب دونوں میں سے ایک چیز پائی جائے تو تفاضل حلال ہوتا ہے. ہاں جنس پائی جا رہی ہے اور اس میں قدر نہیں پائی جا رہی. میں نے اپنا ہلکا موبائل دیا ہے اس کو اور اس کی دکان سے میں نے اچھا موبائل لیا، وہ ایک ہی موبائل ہے تو جنس ایک ہو گئی. لیکن اس سے وہ مجھے زیادہ مجھ سے لے رہا ہے پیسے. وہ کہتا ہے میں آپ کو موبائل بھی دوں گا اور آپ سے اضافی پیسے بھی لوں گا، یعنی میں اس کو موبائل بھی دوں گا پیسے بھی دوں گا اور وہ مجھے صرف موبائل دے گا. تو میری طرف سے زیادتی پائی گئی نا. تو یہ جائز ہے. لیکن اگر ادھار پایا گیا، اس نے کہا اپنا موبائل ابھی دے دو اور میرا موبائل شام کو لے لینا، یا میں نے کہا اپنا دے دو، میرا موبائل گھر پڑا ہے، تم نے دیکھا وہ تو ہے، میں پہنچا دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ سود ہوگی کیونکہ ادھار پہ کر لیا. ہاں اچھا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مارکیٹ میں ہمارے یہاں ایسی بہت ساری صورتیں رائج ہوتی ہیں جن میں دیکھنے میں آدمی سود نہیں سمجھ رہا ہوتا لیکن سود ہوتا ہے. ہمیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور موقع پر مسئلہ بھی پوچھ لینا چاہیے. اچھا ایک اور بات ہے، یہاں بہت اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ناجائز ہوتا ہے جب بیع ہو رہی ہو. ادھار ہو رہا ہو تو ناجائز نہیں ہوتا. ایک بوری گندم آپ نے دی اور اگلے سے کہا کہ اس کے بدلے میں ایک بوری گندم میں آپ سے خریدتا ہوں، لیکن تم اپنی بوری میری بوری، عام طور پر دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ یار بوری گندم کی دینا، میری گندم کی فصل تیار ہونے والی ہے، میں نا ابھی آپ کو ایک اور بوری دے دوں گا. بوری کا وزن معلوم ہی ہوتا ہے کہ مثلا چاہے تول کر دی، 1 من گندم لے لی اور کہتا ہے کیا ہے وہ دیہاتی آدمی، یہ تو دیہاتوں میں عام ہوتا ہے، یار 1 من گندم دے دو، یہ ہماری ابھی گندم تیار ہی ہوئی کھڑی ہے، بس 15 دن رہتے ہیں 10 دن رہتے ہیں، میں آپ کو 1 من گندم دے دوں گا. تو وہ لے کر چلا جاتا ہے. تو 1 من گندم کے بدلے میں 1 من گندم لے رہا ہے لیکن ادھار لے رہا ہے، تو سود ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ سود ہے. تو اسی طرح اس بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وقت میرا لگ جائے گا لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ کل آپ غلط مسئلے نہ بتاتے رہو لوگوں کو. بیع ناجائز ہے، ادھار جائز ہے. اگر ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ 1 من گندم مجھے ادھار دے دو، چونکہ مثلی ہے نا، مثلی چیزوں میں ادھار چلتا ہے، تو میں آپ کو ذوات القیم میں ادھار نہیں ہوتا، ذوات الامثال میں ادھار ہوتا ہے. بکری ادھار لے کر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ بکری ویسی بکری الدیون تقضی بامثالھا، دین ادا کیے جاتے ہیں اپنے مثل سے. کسی چیز کی مثل ہوگی تو اس کا ادھار آپ ویسی کل چیز دیں گے اس کو. تو بکری آپ لے کر چلے گئے ادھاری، کل بکری واپس کیسے کریں گے ادھار؟ تو گندم میں ادھار چلتا ہے. آپ یہ لفظ کہنے کے بجائے کہ 1 من گندم کے بدلے میں مجھے 1 من گندم بیچو، یہ کہنے کے بجائے آپ سیدھا کو مجھے 1 من گندم ادھار ہی دے دو، اب بالکل جائز ہو گیا. اب گندم لے کر چلے جائیں گے، اب آپ سے اس کے بعد 1 من گندم دے دینا، ادھاری چیز تو بالکل جائز ہے. ایک تو یہ بنیادی فرق سمجھیں کہ بیع ناجائز ہے اور ادھار جائز ہے. اب آپ اس میں کہیں گے کہ بیع اور ادھار میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بیع اور قرض میں، ان قرضہ لینے میں دونوں طرف گندم، بجائے یہ کہنے کے میں چلو یوں کہہ دیتا ہوں جی مجھے ادھار دے دو تاکہ جائز ہو جائے، صرف یہ لفظوں کا فرق نہیں ہے، احکام پر بھی فرق پڑتا ہے. جب آپ قرض کا کر لیں گے تو احکام اور لاگو ہوں گے، جب آپ بیع کہہ کر لیں گے تو احکام اور لاگو ہوں گے. مثلا میں آپ کو چند ایک فرق بتاتا ہوں بیع میں اور قرض میں. بیع میں وصف حدر ہو جاتا ہے، جیدھا و ردیھا سواء. آپ نے گندم اگر جید دی اور ردی دے رہا ہے تو ٹھیک ہوگی، اور قرض میں وصف حدر نہیں ہوتا. مثلا بیع کے اندر باقاعدہ شرط لگا کر ردی گندم کے عوض جید گندم لی جا سکتی ہے. آپ نے ردی گندم لی اور اس کے بدلے میں جید گندم لی صراحت کے ساتھ، بھی آپ جید گندم مجھے دے دیں، بیع کے اندر آپ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں وصف حدر ہے. جبکہ قرض کے اندر باقاعدہ شرط لگا کر ردی گندم قرض دے کر اس کے بعد جید گندم نہیں لی جا سکتی، کیونکہ قرض میں اسی کا بالکل مثل ادا کیا جاتا ہے.
ورنہ کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا کے تحت سود ہو جائے گا، جیسا کہ عطر ہدایہ صفحہ نمبر 212 میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے لکھا، آپ نے کہا کہ یہ مجھے جید گندم دو، اس کے بدلے میں ردی گندم دو۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے، مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ردی گندم لے جاؤ ادھار، میں واپسی پر آپ سے جید گندم لوں گا ادھار کے اندر، یہ سود ہو جائے گا، اس لیے کہ میں قرضہ دے کر آپ سے نفع کما رہا ہوں، ہلکی چیز دے کر اضافی چیز آپ سے لے رہا ہوں۔ تو کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، میں نے آپ کو قرض دیا اور اس سے نفع کمایا، کہ جو میں نے گندم دی وہ 1000 روپے کی تھی، اور میں نے آپ سے گندم کی شرط لگی ہے 1200 روپے والی گندم لوں گا، یعنی جید لوں گا، تو یہ سود ہو جائے گا۔ جبکہ بیع کے اندر ایسا ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میری ردی گندم ہے، آپ اپنی جید مجھے دے دیں لیکن وزن برابر کروں گا، اس نے کسی وجہ سے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے، تو بیع جائز ہوگی۔ یہ سمجھ گئے بیع اور قرض میں فرق؟ ایک تو یہ فرق ہو گیا۔ دوسرا بھی فرق ہے، دوسرا فرق یہ ہے ادھار کی مطلق بیع یعنی غیر اموال ربیہ میں دوسرا فرق میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو ادھار کی مطلق بیع ہوتی ہے جس میں غیر اموال ربیہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ادھر میں نے گندم آپ انڈے بیچے، اخروٹ بیچے، یہ غیر اموال ربیہ ہیں، یہ قدری نہیں ہے، یہ معدودی ہیں۔ ادھار والی مطلق بیع اور قرض میں فرق یہ کہ بیع میں مدت مقررہ سے قبل مطالبہ ثمن جائز نہیں ہوتا، جبکہ قرض مقررہ مدت سے قبل بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ سمجھے اس فرق کو؟ جب ادھار ایک چیز بیچی ہے، ادھار کی مطلق بیع کی ہے، تو اس میں جو آگے ثمن ہوئی ہے اس کی ایک مدت مقرر ہوگی نا، اور مدت کے اندر جب وہ چیز واپسی لینی ہوگی آگے سے، تو اس کی جو مدت کی ثمن کی جو مدت مقرر ہوگی اس کو وقت سے پہلے آپ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ لیکن قرض میں آپ نے جو چیز اٹھا کر دی ہے، ایک بوری قرض اٹھا کر دیا آپ نے کہا کہ یہ میں آپ سے مہینے بعد اس کی ادھار لوں گا، آپ مہینے سے پہلے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو چونکہ بیع کے اندر جو ثمن ہوتی ہے وہ دین ہو جاتی ہے، اور قرض کے اندر تو آپ چیز اٹھا کر دیتے ہیں، اس کو مقررہ مدت سے پہلے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ زیورات کے مسائل مفتی عبدالرؤف سکری صاحب صفحہ نمبر 76 میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ بیع اور قرض میں فرق ہے۔ تو یہ میں نے ڈھونڈ کے ان کے فرق نکالے ہیں، ایک مجھے فرق ملا عطر ہدایہ میں، اور دوسرا مجھے ملا زیورات کے مسائل میں۔ اس لیے کہ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھایا تھا اور میں نے کہا تھا طلباء کو کہ بیع کے اندر تو یہ ناجائز ہو جائے گا بوری کے بدلے بوری، لیکن قرض میں جائز ہوگا، تو طلباء نے سوال کیا تھا پھر فرق کیا ہوا؟ تو بیع کی بجائے قرض کر لیا کریں گے۔ تو میرے ذہن میں بھی سوال ہے کوئی فرق تو ہونا چاہیے، تو پھر یہ مجھے فرق ملے کہ جب آپ قرض بولیں گے تو پھر قرض کے احکام لاگو ہوں گے، اور جب بیع بولیں گے تو پھر بیع کے احکام لاگو ہوں گے۔ یہ آپ کو ایک فرق محسوس ہو گیا، دو فرق محسوس ہو گیا۔ تو ایک بات بہت اہم ہے، بلکہ بہت زیادہ اہم ہے، جو مجھے بھی کافی عرصہ تک معلوم نہیں تھی اور بعد میں معلوم ہوئی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیع اور قرض میں معانی کا اعتبار کر کے بھی فرق کیا جاتا ہے۔ یہ مفتہ بھی قول ہے، جامع رشید کے دارالفتاء میں بیٹھنے والے مفتی صاحب سے باقاعدہ پاس شدہ ہے۔ بیع اور قرض میں معانی کے اعتبار سے بھی فرق کیا جاتا ہے۔ العبرۃ للمعانی فی العقود، الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر معنن وہ قرض بن رہا ہے تو ہم اس کو قرض کے کھاتے میں ڈال دیں گے، بیع میں نہیں ڈالیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر دیہاتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نا گنے کاٹ رہا ہے دیہاتوں میں، ایک آدمی سے کہتا ہے یار میں نے مہمان کو نا گنے دینے ہیں، تو ایسا کرنا، مجھے یہ گنے ان کی نا گٹھڑیاں بنی ہوتی ہیں، بعض وزن کی بھی بنی پڑی ہوتی ہیں، کہ یار یہ گنے دے دے، میں نا آپ اس کے بدلے میں ہمارے شام کو آج گنے کی فصل کی کٹائی ہوگی، میں آپ کی اتنی گٹھڑی دے دوں گا۔ تو ادھر سے اس سے گنے لیے ہیں اور اس کے لفظ بالکل بیع والے بولے ہیں کہ یہ گنے دے دے، اس کے بدلے میں آپ کو گنے شام کو دے دوں گا، اس کے بدلے میں اتنے گنے، تو یہ تو بیع ہو رہی ہے، اور وہ اس کے بدلے میں اتنے ہی لینے کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ دیکھنے میں یہ بیع ہے، لفظوں میں بھی بیع محسوس ہو رہی ہے، لیکن اور حقیقت میں ہم اس کو قرض پر محمول کر دیں گے خود ہی، ہم کہیں گے بس یہ اس نے قرض کا مطالبہ کیا ہے لہذا اس کا اس طرح سے گنے کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ ہم اس کو قرض کیوں بنائیں گے، بیع کیوں نہیں بنائیں گے؟ اس لیے کہ عبرت معانی کا ہوتا ہے۔ معنن یہاں قرض لے رہا ہے، کیسے معنن قرض لے رہا ہے، بیع نہیں لے رہا؟ بھئی بیع کا معنی کیا ہوتا ہے، قرض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیع کا معنی ہوتا ہے استرباح، بیع کی جاتی ہے نفع حاصل کرنے کے لیے۔ آدمی جب بھی کہیں کوئی خرید و فروخت ہو رہا ہے، میں اگر کوئی چیز بیچ رہا ہوں کس لیے؟ مجھے نفع ہو نا۔ اور اگر قرضے میں نفع نہیں ہوتا، قرضے میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز لے کے جا رہا ہے مجھے اتنی واپس کرے گا، مجھے اس میں کوئی اضافی نفع نہیں ہے۔ دیہاتوں میں جب کوئی آدمی کسی کو گنے دے رہا ہوتا ہے، اس کی غرض استرباح نہیں ہوتی کہ میں ابھی گنے دے دوں، شام کو یہ مجھے گنے دے گا نا تو مجھے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جائے گا نا، یہ نہیں ہوتا بالکل، بلکہ اپنی ضرورت پوری کرنا ہوتا ہے کہ اب یہ ضرورت پوری کر لے، شام کو مجھے واپس کر دے گا، تو یہ معنی کے لحاظ سے قرض بن رہا ہے۔
قرض میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی سے کوئی چیز لی جاتی ہے، بعد میں اس کو واپس کر دی جاتی ہے. جیسے گھروں میں آٹا ادھار لیتے ہیں، بھی آٹا بھی دے تو ہم شام کو دے دیں گے. وہ آٹا اس لیے نہیں دیا جا رہا ہوتا کہ بائع ہو رہی ہے چلو کچھ نہ کچھ منافع ہی کما لوں گا اس کو آٹا دے دوں، بلکہ اگلے کی ضرورت پوری کی جا رہی ہوتی ہے. تو قرضے میں ضرورت پوری ہوتی ہے اور بائع میں نفع کمایا جاتا ہے. تو اب یہ جو اس آدمی نے گنے اسے لیے ہیں، یہ اس نے دینے والے نے استرواح کے لیے نہیں دیے بلکہ اگلے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیے، اور دونوں کے اندر معنی یہی ہے، دونوں ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو قرض کے کھاتے میں ڈال دیں گے. اسی طرح گندم کی بات بھی ہوگی. دیہات کے اندر اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یار 10 کلو آٹا دے دو، ہم اس کے بدلے میں شام کو آج آپ کو اور 10 کلو آٹا دے دیں گے، اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں بھی کہہ دیتا جائے، اس کے عوض میں ہم آپ کو شام کو 10 کلو آٹا دے دیں گے. جو آدمی اس کو 10 کلو آٹا دے رہا ہے وہ استرباح تو نہیں کر رہا، وہ تو پڑوسی کو آٹا دے رہا ہے، وہ دراصل اس کے دل میں کہ میں ضرورت پوری کر رہا ہوں، لینے والے کے دل میں بھی کہ ضرورت پوری کر رہا ہوں. لہذا اگرچہ الفاظ بظاہر بائع کے محسوس ہو رہے ہیں، عوض بھی بول رہا ہے، عقد معاوضہ بن رہا ہے، لیکن ہم اس کو معنی کے اعتبار کرتے ہوئے العبرۃ للمعانی، معنی کے اعتبار کرتے ہوئے ہم اس کو قرض شمار کر دیں گے. لہذا ایسے موقع پر وہ 10 کلو آٹا دینا جائز ہوگا، بھلا وہ شام کو واپس کرے گا. گنے کی وہ گٹھڑی دینا وہ جائز ہوگا. ایسے گندم مانگ کر آ گیا اور اس کے بدلے میں کہا میں آپ کو اتنی گندم آپ کو آج شام کو یا 10 دن بعد دے دوں گا آپ کو، ہم اس کو قرض مان کر جائز کر دیں گے. تو خلاصہ یہ ہوا ایک اور فرق بائع استرباح کے لیے ہوتی ہے اور قرض قضاء حاجت کے لیے ہوتا ہے. اگر وہاں عرف بتا رہا ہو اور سیاق و سباق بتا رہا ہو، یعنی العبرۃ للمعانی کی تشریح کر رہا ہوں، معنی کے لحاظ سے میں محسوس ہو رہا کہ یہاں ضرورت پوری کی جا رہی ہے، استرباح نہیں کیا جا رہا، تو وہاں ہم قرض بنائیں گے. جبکہ دکانوں میں یہ عام طور پر خرید و فروخت میں جب کچھ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے تو بیچنے والے کی نیت ہی استرباح ہوتی ہے. دکاندار دکان پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ استرباح کے لیے بیٹھا ہوا ہے. جائے دکان پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا، ویسے وہ بازاروں میں کھیتوں میں چل پھر کر چیزیں بیچتا ہے. جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو وہ نفع کمانے کی فکر ہوتی ہے. تو استرباح والی صورت میں بائع اور دوسری صورت میں قضاء حاجت کی صورت میں ہم اس کو قرض شمار کر کے قرض والے احکام لاگو کر دیں گے. لہذا اس کا یہ کہنا کہ 10 کلو آٹا دے دو، اس کے بدلے میں آج شام کو 10 کلو آٹا دے دوں گا، ہمارا پیس کر آنے والا ہے، اس کے عوض میں 10 کلو آٹا دے دوں گا، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے بھائی یہ سود ہو رہا ہے، ایسا نہ مسئلہ بتانا، یہ جائز ہے. اس میں بات اب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلا آدمی نا آٹا زیادہ دے دیتا ہے، یہ بھی سود نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ قرضہ تھا، قرضہ دجون تقضیٰ بامثالها، لازم تو اس پر اس کی مثل تھا، اس کی مثل کا مطالبہ کیا جائے گا. وہ اوپر اور عقد میں یہ بات نہیں تھا کہ آپ مجھے زیادہ آٹا دیں گے، عقد میں یہی تھا کہ مجھے اتنا ہی دیں گے، لیکن اوپر سے انہیں اضافی دیا ہے، وہ اس کی طرف سے ہبہ ہوگا. ہبہ اس لیے ہوگا کہ دونوں میں سے کوئی ایک مطالبہ نہیں کر سکتا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے زیادہ دو، دوسرا بھی اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتا زیادہ دینا. جبکہ سود میں تو پہلے سے طے ہوتا ہے، لاکھ روپے دے رہا ہوں 1,10,000 لوں گا، وہ سمجھتا ہے میرے اوپر 10,000 اضافی دینے لازمی ہے، اور یہ کہتا ہے 10,000 کا میں مطالبہ کر سکتا ہوں. 1 من گندم دے رہا ہوں اور ادھاری بعد میں آپ سے 1 من 10 کلو لوں گا، یہ سود ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کل میں 10 کلو کا مطالبہ کر سکتا ہوں، اور اس کو بھی پتہ ہے کہ میں 10 کلو دینے کا پابند ہوں. لیکن جب یہ ادھار لیا آٹا، 10 کلو آٹا ادھار لیا ہے، دینے والا بھی سمجھتا ہے میں 10 کلو ہی مانگ سکتا ہوں، لینے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں 10 کلو ہی دوں گا، پھر اپنی خوشی سے اضافہ کر کے دے دیتا ہے، تو یہ ہبہ ہو جائے گا.